محمد محتشم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ واعظ اور کم سن طالب علم اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کریں. سورہ حشر کی آخری رکوع کی تلاوت کی محمد محتشم ابن محمد احمد نے. ہماری چند اشعار نعت کے پیش کرنے کے لیے میں محمد عدنان اشرفی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے انداز میں چند اشعار پیش فرمائیں. سننے سے پہلے بارہ رسالت عالی رسالت نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. شکل انسان میں چھپا تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھا. بکریا جس نے چرائی ہے حلیمہ تیری. بکریا جس نے چرائی ہے حلیمہ تیری. عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. بارہا جس نے کہا تھا انا بشر اس نے. بارہا جس نے کہا تھا انا بشر اس نے. مرانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھا. اور چاند اشارے سے کٹا حکم سے سورج پلٹا. چاند اشارے سے کٹا حکم سے سورج پلٹا. مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم
دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا، دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا، قلب سالک میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، کالی کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں۔ محمد عدنان کلام پیش کر رہے تھے، اب میں منقبت کے چند اشعار پیش کرنے کی دعوت دے رہا ہوں محمد عبدالقیوم صاحب کو۔ حاضرین، آج کا عنوان بہت اہم عنوان ہے، روزی عنوان اہم ہے، اور جیسے جیسے مجلس سے آگے بڑھتے جا رہی ہے عنوان اور ٹاپک بھی بہت اہم ہے۔ آج کا عنوان ہے حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء اور فقہا اور محدثین کی نظر میں۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں میران پیر غوث پاک کہتے ہیں، اولیاء کیا کہتے ہیں، وقت کے بڑے بڑے محدث غوث پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے مفسر کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے فقیہ کیا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ مولانا عبدالقیوم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرم کی مجھ پہ کر دو ایک نظر یا شاہ جیلانی، کرم کی مجھ پہ کر دو ایک نظر یا شاہ جیلانی، تمہارا ہو کہ میں جاؤں کدھر یا شاہ جیلانی، تمہارا ہو کہ میں جاؤں کدھر یا شاہ جیلانی، تمہارے نام لیوا ہے، تمہارے در کے خادم ہے، تمہارے نام لیوا ہے، تمہارے در کے خادم ہے، میرے اجداد اور میرے اجداد اور میرے پیدل یا شاہ جیلانی، تمہارا ہو کہ میں جاؤں کدھر یا شاہ جیلانی، تمہارا نام نامی رات دن کا ورد ہے میرا، تمہارا نام نامی رات دن کا ورد ہے میرا، وظیفہ ہے یہی شام و وظیفہ ہے یہی شام و سحر یا شاہ جیلانی، وظیفہ ہے یہی شام و سحر یا شاہ جیلانی، تمہارا ہو کہ میں جاؤں کدھر یا شاہ جیلانی، لگایا نعرہ یا غوث جب بے ساختہ میں نے، لگایا
کی فتح و ظفر یا شاہ جیلانی تمہارا ہو کہ میں جاؤں کدھر یا شاہ جیلانی اٹھا کر ناز تم نے ہی میری عادت بگاڑی ہے اٹھا کر ناز تم نے ہی میری عادت بگاڑی ہے کراؤ مار کا اب یہ بسر یا شاہ جیلانی کراؤ مار کا اب یہ بسر یا شاہ جیلانی تمہارا ہو کہ میں جاؤں کدھر یا شاہ جیلانی بنے سب کام بگڑے اور پوری سب مرادیں ہو بنے سب کام بگڑے اور بنے سب کام بگڑے اور پوری سب مرادیں ہو بنے سب کام بگڑے اور پوری سب مرادیں ہو زمانہ دنگ ہو یہ دیکھ کر زمانہ دنگ ہو یہ دیکھ کر یا شاہ جیلانی تمہارا ہو کہ میں جاؤں کدھر یا شاہ جیلانی بس اب اس کے سوا سالم کو کچھ کہنا نہیں تم سے بس اب اس کے سوا سالم کو کچھ کہنا نہیں تم سے کہ تم کو تو ہے خود سب کچھ خبر یا شاہ جیلانی تمہارا ہو کہ میں جاؤں کدھر یا شاہ جیلانی کرم کی مجھ پہ کر دو ایک نظر یا شاہ جیلانی تمہارا ہو کہ میں جاؤں کدھر یا شاہ جیلانی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقال تعالى إن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العظيم یا رسول اللہ آپ آئے بات بن گئی یا رسول اللہ آپ آئے بات بن گئی موت بھی حیات بن گئی آپ آئے بات بن گئی موت بھی حیات بن گئی اور سچے عاشقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نام لے لیا حضور کا نام لے لیا حضور کا
بیٹھے بیٹھے بات بن گئی، نام لے لیا حضور کا، بیٹھے بیٹھے بات بن گئی، اور گیس ہوئے نبی کے سائے میں، گیس ہوئے نبی کے سائے میں قدر جیسی رات بن گئی، آپ کے طفیل میں حضور ساری کائنات بن گئی۔ حضرت کامل کہتے ہیں جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ اور جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، مرید ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا، مرید ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا۔ اور قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا۔ انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت وآل رسالت میں حدیث درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد اللہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، پردہ نشین مائیں بہنیں، پیارے بچوں، ہم 8 روز سے اور آج کا 9واں دن ہے اور رات 9ویں ہے، 9ویں مجلس سے کل 10ویں ہوگی اور پرسوں 11ویں مجلس ہوگی، اور اس کے بعد پھر پونا میں جلوس غوثیہ بھی ہوتا ہے، بدھ کے دن جلوس غوثیہ ہوگا، اور عظیم الشان جلسہ منو شاہ مسجد میں 17 تاریخ کو ہوگا بدھ کے دن۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے برگزیدہ ولی بندے، اور آپ کو زمانہ پیران پیر کے نام سے جانتا ہے، اور صرف اہل سنت کے لوگ نہیں بلکہ جماعت کے علماء، تبلیغی جماعت، دیوبند کے علماء، ندوے کے علماء، یہ سب حضور غوث پاک کو پیران پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ پیران پیر، پیروں کے پیر۔ آج کا جو عنوان ہم نے سلیکٹ کیا ہے، ٹاپک جو چوز کیا ہے، منتخب کیا ہے کہ اولیاء کی نظر میں غوث پاک کیا ہے۔ اس لیے کہ عوام میں ایک طبقہ چلتے پھرتے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وہ تو جاہلوں کے پیرانے بھی ہیں، یہ درگاہ والے، نعرے باندھنے والے، اگربتی ناریل پھوڑنے والے، چادر چڑھانے والے، یہ غوث پاک کو مانتے ہیں۔ آج میں مختصر سی چھوٹی سی اپنے مطالعے اسٹڈی کے بیس پر کچھ میں نے لکھ کر لایا کہ پیران پیر کو کون روشن ضمیر جانتے ہیں، کون قطب الاقطاب کہتے ہیں۔
ہر کمال کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. حضرت عاصی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا کہ مرتبہ غوث پاک کا پوچھتے کیا ہو، ہر کمال کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں نہیں آئے. خواجہ حسن بصری یہ وہ بزرگ شخصیت ہے کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. جلیل القدر تابعی خواجہ حسن بصری حضور غوث پاک کے پیدائش، ولادت اور برتھ سے 400 ایئرز بیفور، 400 سال پہلے ذکر کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ظاہر ہوگا اور وہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ کہیں گا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ الحسن البصری جلیل القدر تابعی ہے، جن سے لوگ پڑھ پڑھ کے بڑے ہوئے، بہت بڑے ہوئے لوگ. اور حضرت حسن بصری یہ وہ ہے جو امہات المومنین کے پاس تربیت پائے ہیں. انہیں حضور ہم سب کی ماں، امت کی ماں، ان کے پاس تربیت پائے خواجہ حسن بصری. وہ ذکر کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوگا، ایک اللہ کا بندہ پیدا ہوگا. اور خواجہ حسن بصری کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا. اوتھینٹک تابعی، جلیل القدر تابعی. تابعی اسے کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا، اور صحابی اسے کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا. اس کے بعد امام حسن العسکری جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، بہت بڑے بزرگ ہے الحسن العسکری. انہوں نے جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آخری جب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھ کے انہوں نے مصلی اٹھایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، میں نے اپنی نظر میں تم کو معتبر سمجھا، اس لیے میں یہ اپنا روحانی اور مجھ کو محبوب یہ مصلی میں تم کو دے رہا ہوں. جب تم دنیا سے جانے لگو تو تم بھی، تمہاری نظر میں جو آتھینٹک، جو معتبر شخص ہوگا تم اس کو دینا، اور اس کو بولنا کہ تم ان کو دینا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، یہ مصلی منتقل ہو تک کہاں جائے گا؟ اس کے پاس شفٹ ہوں گا، پھر ان کے پاس شفٹ ہوں گا، پھر یہ کہاں تک جائے گا؟ تو امام حسن العسکری کہتے ہیں بغداد میں ایک شہزادہ پیدا ہوگا، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ پیدا ہوگا جو تمام ولیوں کا سردار ہوگا. یہ مصلی ان کی امانت ہے. یعنی پہلے سے انتظام جاری ہے. سید الطائفہ جنید البغدادی رحمہ اللہ اتنے بڑے بزرگ ہیں. سید الطائفہ کہتے ہیں جنید بغدادی کو. حضور غوث پاک سے 200 سال پہلے کا زمانہ ہے آپ کا، 4 صدی ہجری، 4 سینچری. آج کیا چل رہی ہے؟ 14 سینچری، 1400 سال. یعنی آج سے 1000 سال پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ منبر پر، بغداد کے مسجد منبر پہ کہتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا کہ اس کا قدم ہماری گردن پر ہوگا. یہ کہہ رہے. اور جب بغداد کی جامع مسجد پہ غوث پاک نے کہا قدمی ہذہ قدم، قدمی قدم مائی فٹ، قدم ہذہ دس، یہ میرا پیر، یہ میرا قدم، علی رقبت کل ولی اللہ، ہر ولی کے گردن پر ہے. تو بزرگوں نے کہا لیکن قربان جائے، ہم سب کے خواجہ ہند کے راجہ سرکار غریب نواز اس وقت خراسان کی وادیوں میں تھے. خراسان از اے سٹی آف ایران. ایران کے شہر خراسان میں وادیوں میں حضرت شیخ غوث غریب نواز گزر رہے تھے. تو کہا
آپ نے اس وقت آواز آپ کی سنی تو کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم صرف میری گردن پہ نہیں بل راسی و عینی، آپ کا قدم میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں کی پتلیوں پر بھی۔ میں نے اپنے پلکوں کو جھکا لیا آپ کے سامنے، میں نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا آپ کے سامنے۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ جن کے صدقے میں، جن کی محنتوں سے، جن کے اسٹرگل سے، جن کی کوششوں سے ہم کو دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، خدا ملا، رحمان ملا، قرآن ملا۔ خواجہ صاحب تشریف لائے، لوگ کہتے کہ نہیں اسلام خواجہ صاحب سے پہلے آ چکا تھا، تو آیا تھا تو کہاں تھا؟ کنارے پر تھا۔ بے شک ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہندوستان کے ساحل پر اسلام تھا، درمیان میں پیشواؤں، نوابوں، راجواڑوں اور یہاں کے سنتوں کے درمیان اسلام کس نے پہنچایا؟ جادوگروں کے درمیان جادو کو ختم کر کے روحانیت کس نے پیدا کی؟ 360 اور الگ الگ شکل کے اور الگ الگ علاقوں کے بت پرستی سے ہٹا کر خدا پرست کس نے بنایا؟ یہ خاصہ اللہ نے سرکار غریب نواز کے لیے رکھ دیا تھا کہ دین کی تبلیغ مکمل طریقے سے ہندوستان میں اے معین الدین تم کرو گے۔ اشارہ مصطفیٰ تھا۔ اور آج ہندوستان کا کوئی کہے کہ میں، اللہ نہ کرے کوئی کہے اگر ہندوستان کا کہ میں خواجہ صاحب کو نہیں مانتا، ہمیں اس کے ایمان میں شک ہے، اس لیے کہ دین و ایمان ہمیں خواجہ صاحب کے ذریعے ملا ہے۔ اور خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر غوث پاک کا قدم ہے۔ اور 57 روز خواجہ صاحب غوث پاک کی سنگت میں، صحبت میں گزارے اور پھر ہندوستان تشریف لائے۔ 40 دن آپ نے لاہور میں چلہ کیا غریب نواز۔ تو خیر وہ ایک الگ تاریخ ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ اولیاء اللہ وقت کے بڑے بڑے برگزیدہ ولی ذکر کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان اولیاء کے بارے میں کسی شخص کو بھئی ہم اللہ نہ کرے مانتے نہیں، ہم ابھی جیسا میں نے ذکر کیا کیوں نہیں، ہم دین تو اسلام تو نبی پاک نے پھیلایا اور نبی پاک نے تبلیغ کی۔ اچھا تم نبی پاک کے جو اور حضور کے اقوال کے جو گن گاتے ہو، کس کے ذریعے تم کو حضور کی باتیں ملی؟ تو کہا حدیث۔ تو حدیث کس نے بیان کی؟ تفسیر پڑھتے ہو نا آپ لوگ، تفسیر کس کی پڑھتے ہو؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تفسیر اگر کسی کی پڑھی جاتی ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ مخلوق میں اگر میں وہ کہہ رہے ہیں، ابن کثیر کہہ رہے ہیں، علامہ ابن کثیر جن کی ابن کثیر بہت مشہور ہے، اب اردو میں بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ انگلش میں بھی آ چکی ہے تفسیر۔ تو علامہ ابن کثیر ذکر کرتے ہیں کہ مخلوق میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگوں نے نفع کس سے پایا؟ وہ غوث پاک کی ذات ہے۔ البدایہ والنہایہ اپنی کتاب، عربی میں کتاب ہے، وہ فاضل میں عالم کے بعد جو فاضل کی کلاس ہوتی ہے اس کلاس میں البدایہ والنہایہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے مخلوق نے بہت نفع پایا۔ تو کیسے نفع پایا؟ علم کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، الگ الگ چیزوں کے بارے میں۔ اس کے بعد ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ ہے، اور آپ کو حیرت ہوں گی
علامہ ابن تیمیہ کے دادا شیخ، ابن تیمیہ کو اہل حدیث بہت حضرات بہت مانتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کو، تو ان کے شیخ کے شیخ، دادا شیخ، ہم بولتے دادا استاد، تو دادا شیخ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ ایڈوائزر ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنگ کرنا ہو، کس طرف کتنے سپاہی کھڑے کرنا ہو، تو یہ ایڈوائز کون دیتے تھے؟ حضرت شیخ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی خود ذکر کرتے کہ میں نے اکثر فتح پائی ان کے مشوروں سے۔ اور ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کے خاص مرید اور خلیفہ، سلطان صلاح الدین ایوبی تو جانتے ہیں فاتح بیت المقدس۔ علامہ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوا اس جنگ میں اکثر میرے پیر بھائی لوگ تھے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تو کیا معلوم ہوا؟ بیت المقدس کو غوث پاک کے مریدوں نے، قادریوں نے فتح کیا۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ میں اگر غور کروں اس پر کہ آپ تو خانقاہ میں ہیں، ابن قدامہ خانقاہ میں تھے، غوث پاک کے مریدین خانقاہ میں تھے، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ صاف ہے نا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اقبال کا شعر یاد آتا ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ صرف وہاں پر ریاضت ہی نہیں بتائی جاتی تھی، صرف ذکر ہی نہیں بتایا جاتا تھا، صرف مجاہدات نہیں بتائے جاتے تھے، بلکہ خانقاہوں میں بندے کو مجاہد بھی بنایا جاتا تھا، غازی بھی بنایا جاتا تھا، کمانڈر بھی بنایا جاتا تھا، سپاہی بھی بنایا جاتا تھا۔ اور غوث پاک کے اکثر مریدین سلطان صلاح الدین ایوبی اور ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کمانڈری میں جنگ میں شامل تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا، اکثر ان کے ساتھ غوث پاک کے مریدین تھے۔ تو خانقاہیں تو یہ درس دیتی ہے۔ آج تبلیغ کے نام پہ خالی مسلح سنبھالو، تسبیح سنبھالو، ہے نا، دین کا کام کرو، دین کا کام کرو، اور ہمارا کام بولے اللہ کرے گا۔ او ہو، کیا میسج دیا جا رہا ہے، لوگوں کو بزدل بنایا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابن قدامہ المقدسی، اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے حضور غوث پاک کی شان میں، مناقب شیخ عبد القادر جیلانی، جنہوں نے ابن حجر عسقلانی نے بخاری کی شرح لکھی ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے کہ بہت بڑے محدث امام یافعی اور بہت بڑے فقیہ، ذکر کہتے ہیں شرق سے لے کر غرب تک، شرق کہتے ایسٹ کو، اور غرب کہتے ویسٹ کو، شرق لے کے غرب تک علماء و فقہا جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے تھے سب غوث پاک کی مجلس میں درس حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ امام یافعی کہتے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ تو یہاں پہ ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، ہم صرف تصوف میں کہتے ہیں کہ غوث العظم، ارے غوث العظم تو ہر معاملے میں ہی نہیں بلکہ علم میں بھی غوث العظم تھے، علم کا دریا آپ سے جاری تھا۔ اور امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اول سے لے کر آخر تک میں جتنی کتاب، بڑے بڑے لوگ ہیں یہ، ان کے درس میں ہزاروں لوگ ہوا کرتے تھے، ہزاروں لوگ، کہتے ہیں اول سے آخر تک کسی ولی کی کرامت اس مقام تک نہیں پہنچی جو غوث پاک کی کرامتیں تھیں۔ اب یہ ایک بڑے فقیہ اور ایک محدث کہہ رہے ہیں، اچھا اب دیکھیے ابن رجب حنبلی اور امام ذہبی، یہ
استاد ہے یہ امام بخاری کے امام ذہبی اور ابن رجب حنبلی. اچھا اہل حدیث اور سلفی حضرات کے نزدیک ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں، یعنی یہ سلفی لوگ تھے، ابن رجب حنبلی اور امام ذہبی. اور جب تاریخ اٹھا کر میں نے آج مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ غوث پاک کے مریدین میں سے تھے. ابن رجب حنبلی بھی، کیونکہ غوث پاک بھی حنبلی ہوئے، غوث پاک بھی حنبلی ہوئے تھے. ابن رجب حنبلی امام ذہبی کہتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے مشائخ ہوئے اور اولیاء ہوئے، کوئی شخص غوث پاک کے مقام کو نہیں پہنچ سکا. یعنی آپ دیکھتے تھے یہ ایسے لوگ تھے اس وقت کہ بڑے بڑے درس میں شامل ہوتے تھے. اور میں نے کل ہی ذکر کیا اس وقت یہ نالج ہب بغداد کیا تھا؟ نالج ہب. یا آج یہ ڈراموں میں دیکھ رہے تاتاری، منگول، یہ منگول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تاتاری کہتے ہیں. ان تاتاریوں نے یہ ہلاکو خان، چنگیز خان، اوکتائی خان، یہ جتنے بھی یہ خانوں کے خان سنتے رہتے ہیں آپ، یہ تاتاری لوگ تھے. ان تاتاریوں نے بہت ظلم اٹھایا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ بغداد کے کتب خانے انہوں نے غرق کر دیے دریائے دجلہ میں. اللہ پاک آپ سب کو حاضری کرائے بغداد کی. آپ دریائے دجلہ پہ سے گزریں گے 1 کلومیٹر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لگتے جانے کے لیے. پورے بغداد کے مین سٹی سے گزرتا ہے دریائے دجلہ، مین سٹی سے گزرتا ہے اور 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے پورے سٹی کو. بغداد کیپٹل ہے، کیپٹل آف عراق. اتنا بڑا ریور تاریخ میں آتا ہے. تاتاریوں نے پورے لائبریریز کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا تو پورا جو دریائے دجلہ ہے وہ وائٹ سے بلیک میں تبدیل ہو گیا تھا. پورے کتابوں کا انک اس طرف سے اس طرف لوگ جانے کے لیے کشتی یوز کرتے تھے، پل بن گیا تھا کتابوں کا. تاتاریوں نے اتنا ظلم اٹھایا بغداد میں. کیوں انہوں نے حملہ کیا وہاں پر؟ اور بھی تو علاقے تھے دنیا میں. انہیں پتا ہے مسلمانوں کا نالج مرکز، کیمپس علم کا یہی ہے. تو جامعہ نظامیہ بغداد ہو، جامعہ نظامیہ امام غزالی ہو، یہ سب وہی تھے. تو یہ اتنے بڑے بڑے وقت کے علماء وہاں پہ موجود تھے. بغداد بصرہ بازو میں تھا. بصرہ بھی بہت علم کا بہت بڑا شہر تھا. ایسے وقت میں امام ذہبی کا بولنا، امام ابن رجب حنبلی کا ذکر کرنا کہ ہم نے بڑے بڑے کبیر لوگوں کو دیکھا، مشائخوں کو دیکھا، شیوخ کو دیکھا، ایکسپرٹ دیکھا، حدیثوں کے ایکسپرٹ کو دیکھا. ابھی آپ کو بتاؤں امام یحییٰ بن نجاح الادیب، یہ نحو کے بہت بڑے امام اس وقت تھے، بہت بڑے. اچھا ان کو کمانڈ کہہ پہ تھا علم العروض. میں نے جو کل کیا علم العروض یعنی کہ شاعری کیسے بنتی ہے. ہر کوئی شاعری نہیں لکھتا بھائی، شاعری ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے ذرا دیکھوں. کل ایک بات کی تھی میں نے، ابن جوزی آئے تھے کہ سنوں گا میں کہ غوث پاک کا علم کیا ہے. ایک تفسیر سنی، 2 تفسیر سنی، 3 تفسیر سنی، 11 تفسیریں سنی. کہا میں سن چکا ہوں. جب غوث پاک نے 12ویں تفسیر کی تو پوچھا یہ تفسیر معلوم ہے؟ تو کہا نہیں. پھر 13ویں تفسیر کی تو کہا نہیں. 14ویں تفسیر کی تو نہیں. غوث پاک نے 40 تفسیر کی. اور ابن جوزی نے کہا 11 تفسیر معلوم تھی، باقی 29 تفسیر آپ نے بتائی. اب غوث پاک نے فرمایا میں نے تو یہ سب نقل کی بات کی ہے، اب اصل کی بات کرتا ہوں. تو پھر ابن جوزی جھومنے لگے. تو ایسے ہی ایک بہت بڑے نحوی، گرامر کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہے نا، عربی گرامر نحو و صرف ہوتا ہے. تو اس میں امام النحو اس وقت کے جو امام تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کتنی شاعری کرتے ہیں غوث پاک. اور انہوں نے ایک دھاگا ساتھ میں لے گیا اور دامن کے نیچے چھپا کے رکھا. جب غوث پاک ایک شعر بولتے وہ ایک گانٹ مارتے چھپ چھپ کے، تاکہ غوث پاک کی مہارت دیکھو. اس لیے کہ پہلے عرب میں شاعری بہت چلتی تھی اور اس شاعری کے اندر کمال ہوتا تھا. رائمنگ ورڈز، مسجن، مقفم جو جملے ہوتے تھے، اس کی روش، اس کی بندش، جملوں کو موتیوں میں جو پرایا جاتا ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی،
کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ تو یہ کیا شاعری ہے، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں، یہ اردو کی شاعری ہے۔ عربک کی شاعری بہت اونچی، تو کہا دیکھیں گے کہ یہ اپنے بیان میں کتنے شاعری کرتے ہیں۔ تو امام النحو سنتے جا رہے گاڑ مارتے جا رہے، وہ کہتے ہیں کہ اندازاً میں نے تقریباً 40 سے 50 دھاگے کی گاٹ مار دیا ہوگا، تقریباً 50 سے 60 ہزار کا مجمع ہے غوث پاک کے بیان میں، 50 سے 60 ہزار کا مجمع ہے، اور غوث پاک میرے طرف متوجہ ہوئے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام النحو یحییٰ بن نجح الادیب ذکر کرتے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا کتنے گاٹ مارو گے؟ میں کھولتے جا رہا ہوں اور تم مارتے جا رہے ہو گاٹ۔ اللہ اکبر۔ امام النحو یحییٰ بن نجح الادیب کھڑے ہو گئے، توبہ کی اور کہا حضرت معاف کر دیجئے، میری نظر صرف شاعری پہ تھی، مجھے کیا پتا تھا آپ دل پہ بھی نظر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام، وہ علمی مقام کہ آپ کی کتابیں، کل کتابوں کا میں نے ذکر نہیں کیا، غنیت الطالبین علی طریق الحق، سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر کی زمانے کی مشہور کتاب ہے غنیت الطالبین۔ غنیت ان کے معنی کیا ہے؟ خزانہ۔ یہ طریق الحق، حق کے راستے کو تلاش کرنے والوں کے لیے خزانہ، جیسے کہ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، گنجینہ، ویسے کنزون کے ایک اور سینونیم میننگ ہے غنیتن۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر جنازے تک جو زندگی میں لوگوں کے لیے ضروری چیزیں وہ کام آئیں گی، وہ تمام چیزوں سے موجود ہے۔ فیوز یزدانی الفتح الربانی، آپ کی یہ کتاب اور مشہور کتاب ہے عربی میں جس میں آپ کے اقوال ہے۔ اس کے بعد فتوح الغیب، غیب کے خزانے اور کنجیاں، معارض و اسرار اور رموز و معانی کی بات آپ نے کھول دی ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر جیلانی، مشہور تفسیر ہے آپ کی عربی میں، جو دنیا میں مشہور کتب خانوں میں الحمدللہ، ہمارے یہاں بھی ہمارے کتب خانے میں ہے، اور اب انشاءاللہ امید ہے مظفر بھائی سے ہماری بات ہوئی ہے، اس کا جو اردو کا ایڈیشن ہے انشاءاللہ منگائیں گے ہم۔ ہماری لائبریری میں جو ایڈیشن ہے وہ عربی میں جو ڈھاکہ سے آیا ہے، بنگلہ دیش سے، تو غوث پاک کی تفاسیر بھی موجود ہے۔ تو سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر ذکر فرماتے کہ بندے ولایت اسے نہیں کہتے کہ جو کرامت دکھائے، ولایت اسے کہتے ہیں جو استقامت دکھائے، اور آپ نے استقامت دکھائی۔ آپ ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں مظہر جمال مصطفی، کہ مصطفیٰ کے جمال کا مظہر ذات غوث سے۔ آپ ذکر کرتے ہیں کہ میں جب مجاہدات اور مراقبے میں ہوتا تو الگ الگ شکل میں شیطان کئی مرتبہ میرے پاس آیا، کئی مرتبہ آیا۔ ایک مرتبہ روشنی ہوئی، غوث پاک نے فرمایا کون ہے؟ تو کہا میں جبریل ہوں، اب آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، سن چکے آپ۔ تو غوث پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور آپ نے لا حول پڑھا، شیطان اپنے روپ میں آ گیا۔ غوث پاک نے فرمایا دھوکہ دیتا مجھے؟ تو کہا اے عبد القادر، میں نے بڑے بڑوں کو دھوکہ دیا، کوشش کیا کہ آپ کو بھی دھوکہ دوں، لیکن تم بہت علم میں بڑے ہو، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو کہا لا حول ولا قوہ، پھر دھوکہ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ کبھی آپ نماز پڑھ رہے تو پھر کبھی شکل میں آیا اور کہا آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو، آپ کے اوپر سے نماز اٹھا لی گئی۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے نمازیں پڑھی ہے، رات بھر انہوں نے عبادت کی، بدبخت، اور پھر لاہور پڑھا آپ نے۔ تو پیرانے پیر جن کے صدقے میں، جن کے اشارے پر کئی لوگ جنت میں جائیں گے، اور حضرت نے ذکر کیا
کہ غوث پاک بروز قیامت فرمائیں گے کہ کوئی میری خانقاہ کے پاس سے بھی گزرا ہو، اس کی نظر پڑی ہو خانقاہ میں اس کی شفاعت کروں گا، وہ بخشش پائیں گا جس نے میرے لنگر سے کھایا ہو۔ شان غوث پاک کی۔ اور آج کہے کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے پیرانے پیر کی، اور معاذ اللہ ایسی باتیں، سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علمی مقام، یہ شان کہ آپ کے اشارے پر لوگوں کی بخشش ہوں گی، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور آج کا آدمی کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ، ہے نا۔ ایک سنیو گے آپ نے واقعہ، ایک صاحب آئے کسی علاقے میں اور انہوں نے کہا کہ جب لوگوں نے دیکھے کہ نمازوں کا وقت جا رہا اور حضرت نماز ہی نہیں پڑھ رہے، کہا بھائی حضرت اب نماز نہیں پڑھے آپ نے؟ کہا میں نماز مدینے میں پڑھتا ہوں۔ بولے میں نماز مدینے میں پڑھتا ہوں، کچھ لوگوں کی نماز سانسوں کی ہے، کچھ لوگوں کی نماز دل کی نماز ہے۔ ارے بھائی یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ عجیب عجیب باتیں لوگوں میں، یہ حلقوں میں چلتا رہتا ہے، نمازیں فوت ہو رہی ہے، سب بیٹھے ہوئے لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ۔ ایسا دیکھ کر کئی لوگ گمراہ ہو گئے۔ وہ حضرت نے کہا کہ میں نماز مدینے میں پڑھتا ہوں۔ ایک بار ان کو روم میں بند کر دیے، 1 دن 2 دن 3 دن، خوب دروازہ کھٹکھٹائے، اندر گئے تو بولے کیوں بند کر کے رکھے، مجھے کھانا چاہیے، آپ لوگ کیسی میزبانی کر رہے ہو میری؟ تو کہا حضرت آپ جب مدینے میں نماز پڑھ لیتے ہو تو ہم نے سوچا کہ وہی باہر کئی ہوٹل میں کھانا بھی کھا لیتے ہوں گے آپ تو اس لیے ہم نے آپ کو کھانا نہیں دی۔ تو پھر دوسرے دن دروازہ، چوتھے دن دروازہ بند کیے تو کھڑکی کھلی تھی، حضرت غائب تھے۔ تو اللہ کے واسطے شرعی جو تقاضے ہیں، خواتین کے جو معاملات ہیں شرعی، اس کے علاوہ ان پہ نماز معاف نہیں۔ مرد پر کسی کنڈیشن میں نماز معاف نہیں، کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھ نہیں سکتا ہے، بیڈ ریسٹ سے اشارے سے پڑھے، لیکن نماز کسی بھی شکل میں معاف ہے۔ اور آپ یوں ہی چھوڑ دے رہے نمازوں کو۔ اللہ کے واسطے ہم جب پیرانے پیر کے چاہنے والے ہیں، پیرانے پیر کا نام اور دم بھرتے ہیں، تو نمازوں کی پابندی ہمیں بہت ضروری ہے۔ اور ہم دیکھیے کہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مقام پہ فائز رہے، لیکن آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ مادرزاد ولی، آپ نے ماں کے پیٹ میں کچھ پارے حفظ کیے، باقی پارے بعد میں حفظ کیے آپ نے۔ اللہ پاک نے آپ کو بلند مقام بنایا، لیکن آپ علم کے اکتساب کے لیے کئی علاقوں میں سفر کیا آپ نے، پھر مجاہدات کیا آپ نے، ریاضت کیا آپ نے، اور پھر 52 سال کی عمر میں آپ مسند ارشادات پہ متمکن ہوئے۔ حضرت حماد بن دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پہلے استاد روحانی استاد اور آپ کے شیخ ہیں، ان کا ایک مدرسہ تھا، انہوں نے اپنے بعد حضور غوث پاک کو اس کا بانی اور محتمم بنا دیا۔ تو سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر خود درس دیا کرتے تھے، اور آپ کو سن کے حیرت ہوں گی کہ ہر سال حضور غوث پاک کے مدرسے سے، جامعہ نظامیہ بغداد سے 3000 اسٹوڈنٹ نکلتے تھے، فارغ ہوتے تھے۔ 3000 ہر سال بچے جو ہے وہ کانویکیشن، ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا، اور وہ پوری دنیا میں جا کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا مدرسہ ہوگا اور کیا نظام ہوگا وہاں کا۔ اور آج حضرت سے پوچھئے، دارالعلوم قمر علی درویش چل رہا ہے، 50 بچے ہیں، جامعہ اشرفیہ چل رہا ہے، 30 بچے ہیں، پونا کے بچے 2-4، باقی بچے جو ہے وہ آس پاس کے پڑوس کے۔ پونا کے بچے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بولے کیا بنیں گے، مولانا بن کے کیا ملے گا، حافظ بن کے کیا ملے گا، عالم بن کے کیا ملے گا، کہ ٹرسٹ کی غلامی کریں گے مسجدوں میں۔
یہ کہتے ہیں جو علماء کرام بیٹھے ہوئے یہ آپ کو بتاتے ہیں جو مدرسے میں بچے ہوتے ہیں وہ مہمان رسول ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ گھر سے مدرسے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا بروز قیامت ایک حافظ قرآن جہنم سے ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گا جن کے لیے کمپلسری ہو گیا تھا یہ جہنمی ہے، ایسے 10 جہنمیوں کی شفاعت ایک حافظ قرآن کرے گا، اور ایسا ماحول کریٹ ہو گیا پونا میں، ایسا ذہن بن گیا مت بھیجیے مدرسے میں، لیکن مکتب تو پڑھائیے، علماء سے پڑھائیے، دیکھتے کدھر فری میں مکتب چل رہا وہاں بھیجیں گے۔ اور ابھی نرسری میں بچہ فرسٹ میں ہے، برابر اس کو ٹیوشن میں بھیجتے، 4 سبجیکٹ کا ٹیوشن سال کے 30,000 روپے دیتے ہیں پونا کا، 20,000 30,000 ٹیوشن میں خرچ کرتے، اللہ کے کلام پڑھانے کے لیے دیتے، کون سے مولانا ہے 200 روپے مہینہ پڑھائیں گے؟ ہائے 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 ہائے، کیا بھول گئے دور موسیٰ کو، دور بنی اسرائیل کو؟ نبی موسیٰ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، دیکھا ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے، آگ برس رہی ہے، آپ نے دیکھی حیرت سے کہ مولا کیا ماجرا ہے، چلے گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد جب آئے تو دیکھا تو جس قبر پہ آگ برس رہی تھی رحمت برس رہی، اب تو رک گئے، ہر بات اللہ سے گفتگو کرتے تھے، پروردگار ماجرا کیا ہے؟ کچھ دیر پہلے آگ برستی تھی اس قبر پہ، ابھی رحمت برس رہی ہے۔ غیب سے آواز آئی جو شخص انتقال کیا ہے اس کا بچہ مدرسہ مکتب پڑھنے گئے، استاد نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے پڑھو جو رحم والا ہے کرم والا ہے، تو میں خدا رحم والا ہوں، کیسے اس کے باپ کے قبر پہ عذاب بھیجوں؟ تو یہ تعلیم تو آپ کو دنیا میں بھی بھلائی دیں گی، عزت دیں گی، آخرت میں بھی عزت سے نوازیں گی۔ کون کہہ رہا آپ کو ایجوکیشن حاصل نہ کرے، نالج نہ پڑھے؟ کون نہیں کہتا آپ کو؟ لیکن اللہ کے واسطے آپ علم حاصل کریں۔ بڑے بڑے فقہاء محدثین کی زندگی پڑھی، آپ مہینوں سفر کیا انہوں نے حدیثوں کا علم حاصل کرنے کے لیے، غوث پاک مراقبہ کر لیتے سب کچھ آ جاتا تھا۔ تاریخ پڑھی ہے، امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام جامعہ نظامیہ کے بانی ہیں، ایسا علم حاصل کیا انہوں نے، فرنگ محل سے علم لیا انہوں نے۔ شان تو یہ تھی کہ حبیبہ بیگم میں کہتی ہے کہ میں پردے میں پڑھ رہی تھی، ایک مرتبہ پڑھاتے پڑھاتے آپ کو کچھ کنفیوژن آ گیا تو آپ رک گئے کہ یہ اشکال کنفیوژن کیسے دور کرے، تو کچھ دیر حضرت نے نگاہ نیچے رکھی، گردن جھکا لی، تو کیا دیکھتی ہوں میں؟ حبیبہ بیگم پردے میں سے دیکھ رہی ہے کہ ایک روشنی جو ہے وہ پھوٹی ہوئی ہے حضرت کی کتاب اور گود سے لے کر تو مدینے کے گنبد خضرا تک، اور پھر اس کے بعد حضرت نے کہا کہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ابھی تو حل نہیں ہو رہا تھا، کیسے حل ہو گیا؟ تو کہا بارگاہ مصطفیٰ سے اشارہ مل گیا۔ تو ان کی یہ شان تھی کہ بارگاہ رسالت سے ان کے مسئلے حل کر دیے جاتے تھے، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ ان کے کوئی نہ کوئی شیخ ہے، ان کے کوئی نہ کوئی پیر ہے، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ بڑے مت بنیے، آپ جاہل مت پھریے۔ اب جو بغیر پیر مریدی کے مرا وہ جاہل مرا، بغیر کسی سے بیعت ہو کے مرا ہے۔ مات جاہلا من مات بغیر بیعت مات جاہلا، جو بغیر بیعت کے مرا وہ جاہل ہو کر مرا۔ تو ایک علم کا فیضان رہتا ہے، اسٹوڈنٹ ہے آپ، اس کے ساتھ روحانی اسٹوڈنٹ بھی کسی پیر سے ہو جائیے، آپ علم حاصل کیجیے، آپ اللہ کے واسطے اس علم کی طرف بھی آپ توجہ دیجیے۔ خاص طور سے پونا والے مجھے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ یہاں بھی سن رہے ہیں، مدارس میں اپنے بچوں کو پڑھائیے، ایجوکیشن بھی دیجیے، بچوں کو علم پڑھائیے، قرأت کا علم پڑھائیے۔ غوث پاک ماہر تھے علم قرأت میں، امام اعظم ابو حنیفہ، جتنے بزرگان دین دیکھیے، مخدوم پاک دیکھیے، سبع عشرہ کے تمام جتنے بھی طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، سرکار مخدوم پاک اس سب کے قاری تھے۔ سرکار غریب نواز حافظ قرآن، اپنے بچوں کو حافظ بنائیے۔ یہ بدبخت مردود لعین، یہ وسیم رضوی، ایسے کئی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے
تو کہیں گے کہ یہ آیت معاذ اللہ غلط ہے. ان کے جواب کے لیے اپنی نسلوں کو حافظ قرآن بنایا. ہم ان کا جواب کس طرح دیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. تہیہ کریں ہم استاد لگائیں گے. خاص طور سے ہم عالم دین حافظ قرآن کو اپنے گھر بلائیں گے جہاں پہ حفظ کلاس ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم روشن مسجد میں بھی اہتمام کریں گے. تو آپ اس تعلق سے کوشش کریں کہ ہمارے بچے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرے. حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کسی کو سایہ نہ ہوگا، ہر کوئی گرمی میں اور سورج کی تپش میں پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایسے شخص کے لیے عرش میرا سایہ دے گا جس کے بچے حافظ قرآن ہوں گے. ان ماں باپ کو سایہ دے گا عرش. اور لوگ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ یہ کرامت کے تاج ان لوگوں کے سر پہ کیوں ہے؟ تو کہا جائے گا انہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا تھا. تو صاحب کتنے قرآن اور حدیث میں کتنے سرٹیفکیٹس دیے ہوئے، لیکن کوئی ایسا سرٹیفکیٹ بتاؤ میں میرے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا تو یہ سرٹیفکیٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انجینئرنگ چھڑا دیجیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹریٹ مت کرائیے آپ. لیکن کیا فائدے کا وہ ڈاکٹر اور کیا فائدے کا وہ انجینئر کہ جسے ایک حدیث نہیں آتی ہو. پونا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دیکھیے، مسلمان ڈاکٹرز کو، ہمارا لکھا ہوا قرآن عربی میں جو قرآن ہے، جو اللہ کا کلام، وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ انگلش میں پڑھتے. وہ اتنے محتاجی آپ کو. تو چینجز لانے کی بہت ضرورت ہے، تبدیلی لانے کی بہت ضرورت ہے. مبارکباد ہے وہ خواتین، وہ مرد حضرات جو اپنے بچوں کو عربی پڑھ رہے ہیں. وہ خواتین جو پڑھا رہی ہے، عربی پڑھا رہی ہے. اس طرف اپنی توجہ رکھے. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور پیرانے پیر کا یہ فیضان تھا. جی میں وہی بولا ہوں. اچھا وہ بتا دیا آپ نے. ویسے اختتام کی طرف ہی پہنچ گئے ہم. تو بزرگوں نے ہمیں فیضان دیا ہے. اللہ پاک اس فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے. ہماری نسلوں کو حافظ قرآن، عالم دین اور مبلغ اسلام بنائے. اور ہماری نسلوں کو اہل بیت صحابہ کا چاہنے والا اور غوث پاک کا غریب نواز کا سچا عاشق بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.